اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں جہاں اپنے نفس کی آزمائش دی گئی ہے وہاں ایک اور آزمائش بھی ہمارے لیے رکھی گئی ہے، وہ ہے شیطان کی آزمائش۔ جب ہم قرآن پاک میں کئی جگہوں پر پڑھتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ہمارے دل میں کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ میں کس طرح سے اس سے بچ سکتی ہوں، اس شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، اس کی پھونکوں سے، حالانکہ وہ نہیں چھوڑتا ہم میں سے کسی ایک کو بھی ایک پلک جھپکنے تک۔ تو ہم سب نے جو ہے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے اس شیطان سے۔ کوئی انسان ایسا نہیں مگر یہ کہ شیطان چھپا ہوا ہے اس کی پیٹھ کی مہروں میں اور اس کی گردن پر لپٹا ہوا ہے، اس کے کندھوں پر لپٹا ہوا ہے اور وہ اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اس کے دل پر۔ یعنی شیطان ہم سب کے دلوں پر منہ کھولے ہوئے ہے کہ جیسے ہی اس کو کوئی موقع ملے وہ ہم پر غالب آ جائیں۔ پھر اگر کبھی ہم ایک بار اس پر غالب آ بھی جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہار مان لیتا ہے، وہ عنقریب دوبارہ لوٹ کر آئے گا، اور اگر اس کو یہ کوشش 1000 بار کرنی پڑے تو وہ 1000 بار بھی اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر کس طرح سے استقامت کے ساتھ ہم اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہیں اور کیسے استقامت کے ساتھ اس کے بہکاوے کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اس کی اٹریکشنز کے سامنے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ ہر انسان استطاعت رکھتا ہے کہ شیطان پر غالب آ سکے۔ دیکھیں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم شیطان پر غالب آ سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہو اور ہماری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں، ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں، اور ہم کوشش کریں کہ محرمات کو ترک کر دیں، یعنی جو چیزیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیں اسے چھوڑنا ہوگا، اور یہ کہ ہمیں اللہ کے حضور بارہا توبہ کرنی ہوگی، اپنا محاسبہ نفس کرنا ہوگا، چاہے وہ معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یعنی موت سے پہلے ہم سب اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان باللہ، کہ جس کے ذریعے ہم اس شیطان سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 48، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے ہر برائی سے اور نجات دیتا ہے ہر خوف اور بلا سے۔ دیکھیں ایمان لا کر یہاں پر بات کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا فمن آمن واصلح، ایمان لا کر اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد مسلمان ہیں، ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا واقعی لوگ ایمان لا کر اپنی اصلاح کر رہے ہیں؟ کیا واقعی لوگ مسلمان ہو کر پریکٹس کر رہے ہیں اپنے دین پر؟ کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے ایمان میں اصلاح نام کی کوئی چیز نہیں، الا ماشاء اللہ۔ مگر یہ کہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اصلاح کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہیں، ہم باہر کے لوگوں سے تو ڈرتے ہیں اور اصل نقصان خود انسان کو اپنے آپ سے پہنچتا ہے۔ دیکھیے ذرا کہ ہم کتنے گناہ کر گئے ہیں اور اس سے کتنا ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے۔ غور و فکر کیجئے، ہم سب غور و فکر کریں بلکہ کہ کوئی بڑا بول تو نہیں بول دیا۔ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم استغفار کرنا بھول جاتے ہیں،
کتنے ایسے گناہ ہیں جو بہت روٹین میں ہمارے آ چکے ہیں، مثلاً غصہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں خلل آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصہ غیرت کی علامت ہے اگر صحیح چیزوں پر آیا ہے تو۔ مثلاً شرک کوئی کر رہا ہو، اللہ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایسا غصہ ہمیں بہت کم ہی آتا ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے عمومی طور پر ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، اور ہماری ایگو اس سے ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ بالفرض اگر ہم کہیں جا بھی رہے ہوتے ہیں اور ہماری گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی ہو یا ہماری سواری کے پیچھے کوئی اور سواری ہو اور اس نے زور سے ہارن بجا دیا ہے، تو بھی ہم اس وقت غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس نے کیسے ہماری گاڑی کے پیچھے ہارن بجایا، اور ہم کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم حق چیز کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری اس طرح کی بات کرنا ہمارے ایگو کو چھو کے ہرٹ کر رہی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہم پھر اپنا ایگو دکھاتے ہیں، یعنی ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ تو جب ایمان باللہ وہ پہلی چیز ہے جس سے شیطان کے اوپر ہم غالب آ سکتے ہیں، تو اپنے ایمان کی ہم سب نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کی خاص الخاص اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تو میرے ایمان کو مضبوط کر، یا اللہ تو میرے ایمان کو ریفریش کر دے، یا اللہ تو میرے ایمان کو بڑھا۔ یعنی یہ حقیقی ایمان ہی ہمیں شیطان پر غلبہ دے گا۔ پھر جو غصے کی بات میں کر رہی تھی ابھی، اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کیا سنت ملتی ہے۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور اس کو مارنے کے لیے دوڑے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جانتا نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں لیکن ہم ان پر غصے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ دیکھو یہ جانتا نہیں ہے، اس پر غصہ نہیں بنتا، اس کو پہلے سکھاؤ، پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر ہم دیکھیں کہ ایسے بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس کو غصے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ایک شوہر کا بیوی پر غصہ کرنا یا ایک بیوی کا شوہر پر غصہ کرنا، اور یہ کتنا عام ہے، کتنا عام ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ غصے کے ساتھ کسی معاملے کو حل کیا بھی گیا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی قیمت دی گئی ہے۔ اگر کسی بھی رشتے کو غصے کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے، ماں بچوں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، اسی طرح سے ساس بہو ہیں، جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، اگر کسی بھی معاملے کو غصے کے ساتھ ڈیل کیا گیا ہے اور اگر چلیں ہم مانے کہ وہ حل بھی ہو گیا تو کتنی بڑی قیمت اس کے لیے ادا کی گئی ہے۔ ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں، بات ویسی نہیں رہتی پھر۔ تو ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور دیکھیں ایمان کی حفاظت میں آپ اپنی طور پر تو کوشش کریں گے ہی کریں گے، لیکن اللہ سے دعا بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 175 میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ۔ تو جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مضبوطی سے اس کو تھام لیتے ہیں، تو عنقریب اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ تو دیکھیں ایمان باللہ اور حقیقی ایمان کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت میں ہمیں داخل کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس کو لینے والے بنے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک پہلی چیز تھی جس کو ہم سب نے فوکس کرنا ہے۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی کہ ہم شیطان پر کیسے غلبہ پا سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے حقیقی ایمان کی طرف آنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنی ہے،
یعنی خلوص پر مبنی، اخلاص پر مبنی ہماری عبادتیں ہونی چاہیے، جس میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم سب نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور پیروی کرنی ہے، اور محرمات کو چھوڑنا ہے، اور بہت زیادہ توبہ کرنی ہے۔ اور آخری بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا، کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور کب تک یہ محاسبہ کرنا ہے؟ بس ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، ہم سب نے جب تک کہ ہم مر نہیں جاتے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک موت نہیں آتی نا تب تک یہ شیطان ہم پر ایکٹیو ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش انسان کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس آزمائش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکرٹ رکھا ہے۔ کئی بار قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کو ایزی مت لو، تمہیں اس کو ایزی نہیں لینا ہے، تم نے باقاعدہ اس سے لڑنا ہے۔ اور شیطان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں بہت رہنمائی کی گئی۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اتنا بتا دیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، پر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی ذکر نہیں کیا کیسے اس سے بچنا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے۔ کیا رہنمائی کی ہے؟ کہ ہم کس کس طرح سے شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس آیت کو اس طرح سے غور و فکر کیا؟ کیونکہ جب بھی ہم اس آیت کو پڑھتے رہے ہمیں یہی محسوس ہوا کہ یہ تو آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آخرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس آیت میں بہت اہم میسج چھپا ہے۔ جب میں آج اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ میں نے تو اس آیت کو اس طرح سے کبھی لیا ہی نہیں۔ اور دیکھیے کہ شیطان جس طریقے سے ہم پر حملہ کرتا ہے، کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں ہلکی بیماری ہوتی ہے تو ہلکی دوا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بڑی بیماری ہوتی ہے تو زیادہ بڑی دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ہم میں سے ہر شخص کو یہ اپنے طور پر چیک کرنا ہوگا کہ اس کو شیطان کتنا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو دعاؤں کا پریشر کتنا لینا ہے۔ یہ دعا بالکل دوا کی طرح ہے، تو اس کو کتنا پریشر چاہیے اس شیطان سے بچنے کے۔ اسپیشلی جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ حملے بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کا مین ٹارگیٹ یہی ہے۔ چونکہ ہم سب قرآن سے الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں شیطان جو ہے وہ بہت سست کرتا ہے، بہت زیادہ ہمارے اندر عاجزی، مطلب اس سینس میں کہ عجز لاتا ہے، ہم کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ کاہلی لانا شروع کرتا ہے کہ ٹھیک ہے بس اب تم نے کوئی کام نہیں کرنا، تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو وہی چیز جو ہے نا، مطلب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں دعاؤں کی اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے یا ہم جسٹ پیناڈول سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے خود سے ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی ہمیں کہ ہم جو ہے وہ کون سی دوا لیں، یعنی کتنی دعائیں ہم پڑھیں تو اس سے بچ سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے شیطان اس کو اتنا ہی ڈسٹرب کرتا ہے۔ شیطان کو وہ ایک بڑا ٹارگٹ محسوس ہوتا ہے اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کو چھوڑ کے اپنے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ہم سب نے جو ہے نا باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ اپنا ایک بند، اپنی ایک پروٹیکشن بنا کے رکھنی ہے تاکہ ہم پر شیطان حملہ نہ کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ ایک بار جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا؟ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ شعور کے ساتھ کہ اس آیت الکرسی کے پڑھنے سے انشاءاللہ میں بچی رہوں گی۔ تو شعور کے ساتھ دعاؤں کو پڑھنا، شعور کے ساتھ اپنی عبادتوں کو کرنا، شعور کے ساتھ توبہ کرنا۔ دیکھیں توبہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم شیطان سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے توبہ نہیں کی اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ابن آدم توبہ نہ کرے۔ جب توبہ کرے گا تو بس وہ اللہ والا بن جائے گا۔ تو استغفار تو دن میں کئی بار کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہو اگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے محمد۔ تو سارے صحابہ جو ہے وہ غصے میں آ گئے کہ اس طریقے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکار ہی نہیں سکتا، اور یہ کیسا ہے بندہ کہ آ کے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اے محمد۔ تو سب غصے میں آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کام ڈاؤن تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے محمد کہہ کے نہیں پکارا،
یا ایھا النبیو اسی طرح سے رسول کہہ کر پکارا، تب آپ دیکھیے کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی آیت اتاری ہو۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینا چاہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو غصہ تھا نا، یہ صحابہ کرام کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتوں کی تقسیم کر رہے تھے اور ایک شخص یوں آیا، اور تو دیکھیں غصے کو بھڑکانے والی ایک ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو بہت معمولی ہو، یعنی کسی نے آپ کو بس ایسے پکارا یا کسی نے آپ کو کوئی ایسا کام دے دیا کہ جو آپ کے شایع نشان نہ ہو، اور آپ کے آس پاس کے جو فالوورز ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ گئے، لیکن ایک ایسا شخص جو لا علم تھا وہ نہیں سمجھ سکا۔ اس وقت بھی اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا، اس وقت بھی اپنے آپ کو نارمل رکھنا، اور اس کو بعد میں اصلاح کی نیت سے بتانا یا اصلاح کی نیت سے اس کو سمجھانا، وہی افیکٹو ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ غصہ جو ہے وہ بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے، اور واقعی ایسا ہے، یہ تو ایسا عام ہو گیا ہے، بچوں کو کتنا غصہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے، جب میں چھوٹی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کم غصہ کرتے تھے، یا کوئی چیز ہمیں غصہ اگر آ گیا تو آ گیا، ورنہ ایسا لگتا تھا کہ غصہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، صرف بڑے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں غصہ، ان کے موڈ سوئنگز کیسے ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ٹین ایجرز میں کتنا غصہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ایون آپ دیکھیے کہ لڑکے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اس چیز کو یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس کے تھرو جو ہے شیطان ہمارے اندر بہت آسانی سے انٹر ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں کئی بار کہ غصے میں پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ منہ سے کیا کچھ نکال رہا ہے، اتنا زیادہ پھر بعد میں امبیرسمنٹ ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کیا کچھ بول گیا اس کو پتہ ہی نہیں، پھر بعد میں وہ جتنا بھی ان باتوں پہ شرمندہ ہو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ الفاظ تو منہ سے نکل گئے، وہ ایٹیٹیوڈ تو سامنے آ گیا۔ تو یہ چیز میں واقعی فوکس کرانا چاہ رہی تھی، ہم سب اس پر غور و فکر کریں کہ کہیں ہمیں غصہ تو نہیں آتا، اور اگر صحیح باتوں پر غصہ آتا ہے تو ہم اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمیں اس کو چینلائز کرنے آتا بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی دیکھیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بھی قرآن و سنہ کے حوالے سے بات کی کہ قرآن بہت زیادہ پڑھنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا ہے، دیکھیے لوگ ابھی بھی گناہ سے رک جاتے ہیں لیکن بدعتوں سے نہیں رکتے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بدعت اتنے آرام سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بھی ان کو یہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ سنتوں کو فالو کرنا ہے، یعنی قرآن اور سنہ سے ہمیں ہمیشہ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اسی میں نجات ہے، اور یہی دو چیزیں ہمیں برائی سے روکتی ہیں، بدعتوں سے روکتی ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ برائیوں سے، گناہوں سے ابھی بھی رک جاتے ہیں، لیکن بدعتیں کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، تو ہم نے اس کی بھی بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب پوری کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت کا قرب مانگیں گے، اور قرآن و سنہ پر جمنے کی ہم نیت کریں گے۔ کرواتے تو اللہ تعالیٰ ہے، وما توفیقی الا باللہ، کرواتے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے، اتنا زیادہ شکر ادا کریں، اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں کہ شیطان کہے یہ تو بھائی میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ جب کبھی ایسا فیل بھی ہو نا، فوراً سے استغفار شروع کر دیں، فوراً سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، فوراً سے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ ہماری مدد کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں مایوسی بھی آتی ہے انسان کے اندر، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، بے صبرا پن بھی آتا ہے، وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، اور اپنے نفس کی طرف سے بھی ہے، لیکن زیادہ پروموٹ اس کو شیطان کرتا ہے۔ ہاں بولو بے صبری کے جملے، بولو ناشکری کے جملے، لیکن یہ کہ ہم نے اس پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، یعنی ایک جھک کر اپنے کپڑوں کو پہننا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم بہت کمفرٹیبلی اگر اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہم صرف ایک کھجلی بھی کرتے ہیں نا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے غور و فکر کو یہیں پر ہی روکیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.